بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں غور بٹ سیاست کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اکڑی گردن پائن جھک گئی، اکڑ ختم ہو گئی، اب جناب جھاڑو پھرے گا۔ جھاڑو، یہ جھاڑو کہاں پھرے گا اور کیا یہ معاملہ ہے، کسی ڈیوٹی لگ گئی پائن، یہ میں آپ کو تھوڑی دیر میں بتاؤں گا۔ میرا جو یہ ولاگ آپ کو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں، اس کی تاخیر کی ایک خاص وجہ ہے، اور خاص وجہ جو ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے میں چاہتا یہ ہوں کہ میں ذرا ان لوگوں کو نام لیے بغیر مخاطب کروں جو کہتے تھے کہ پاجی جی الیکشن ہو گیا تو سانو دسنا ضرور جے۔ یاد کیجئے، یہ خاکسار مسلسل یہ بات کرتا رہا کہ جناب الیکشن ہوگا، اپنے وقت کے اوپر ہوگا۔ جب نہیں ہونا تھا میں نے کہا تھا کہ پنجاب جو الیکشن تسی کرا کے دکھا دیو جناب عطا صاحب، تہاڈی مہربانی۔ عطا، یہ عطا تاڑ کی بات نہیں کر رہا، وہ جو تھے ساسو ماں کرش والے، ہیں جی، کرا کے دکھا دو امپلیمنٹ اپنے فیصلے کے اوپر۔ نہیں ہو سکتا تھا، چیزیں بہت ڈیفرنٹ تھیں۔ اب میں نے یہ گزارش کی تھی کہ جناب 8 فروری کی ڈیٹ طے کر لی تھے، 8 فروری میں الیکشن ہوئے گا، گال ختم۔ اس سے آگے پیچھے اوپر نیچے ادھر ادھر ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں ہو سکتے الیکشن۔ میں یہ بات کیوں کرتا تھا، میں آپ کے سامنے یہ آج راز کھولنے لگوں، یہ آپ کے سامنے وہ بات رکھنے لگوں جس کی بنا پر میں یہ بات کرتا تھا۔ اور وہ کوئی کیا کہتے ہیں، کوئی ایسا الادین کا چراغ نہیں رہا میں رگڑنا تھے، میرے کو خلائی مخلوق آتی تھی منو آ کے پچھلی گل دس دی۔ کامن سینس کی بات ہے۔ کامن سینس جو ہوتی ہے وہ کامن لوگوں میں ذرا کم ہی ہوتی ہے، یا یہ کہہ لیں کہ وہ کامن لوگ جو ہیں وہ کامن سینس کا استعمال کم کرتے ہیں۔ باہر میں آپ کو بتا دیتا ہوں، میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے کے جانا چاہتا ہوں، اور وہ اتنا پیچھے لے کے جانا چاہتا ہوں کہ 9/11 کا واقعہ ہوتا ہے، اور 9/11 کے واقعے کے بعد جو اس وقت پریزیڈنٹ بش جونیئر تھے، انہوں نے یہ بات کی۔ انہوں نے کہا کہ جو ڈیموکریسیز ہیں ان کو ان ڈیموکریٹک سوسائٹیز سے خطرہ لاحق ہو گیا، لہذا دنیا بھر کی ڈیموکریسیز کو سیولائزڈ ورلڈ کا لفظ انہوں نے استعمال کیا تھا، ایک ہو کر ان کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ یہ ایک بات آپ ذہن میں رکھ لیں۔ اس وقت پاکستان کے اندر ڈیموکریسی نہیں تھی، اس وقت یہاں پر ایک سیدھا مارشل لگا تھا۔ پرویز مشرف صاحب یہاں کے مطلق العنان حکمران تھے، کہتا دن تے دن ہے، کہتا رات تے رات ہے، اے والا اختیار ان کے پاس تھا۔ یہ ستمبر 2001 کی بات ہے۔ اچھا، اس کے بعد آ جائیں، ہیلری کلنٹن صاحبہ اس کے کافی عرصے بعد جا کر وزیر خارجہ بنی امریکہ کی، تو انہوں نے وہاں پر یہ خطاب کرتے ہوئے کہا، اپنی ایک ایوان نمائندگان یا کسی ایسی جگہ کے اوپر خطاب کیا، انہوں نے سینٹ میں شاید خطاب کیا تھا، اور وہ پوری کی پوری فوٹیج آپ کو مل جائے گی جو کہ پڑی ہوئی ہے یوٹیوب وغیرہ کے اوپر، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم نے جو پہلی افغان وار لڑی، وہ لڑنے کے بعد اسی جناب پاکستان نو چھڑیا وہ حال تے، جبکہ وہ ڈیموکریٹک ویلیو سے دور تھا، اسی ان چھڑ گئے تو واپس دوڑ لاتی، اور جو وہاں پر ہم نے چھوڑے تھے لوگ ان کا ہم نے کوئی کاؤنٹر بندوبست نہیں کیا، اور انہی کی وجہ سے آج ہمیں 9/11 کے واقعات کا سامنا کرنا پڑا۔ اب یہ دو باتیں آپ ذہن میں رکھ لیں، دونوں سائیڈ کے اوپر ڈیموکریسی جو ہے نا وہ اہم چیز نظر آ رہی ہے۔ یعنی امریکہ کے جو ڈیموکریٹس ہیں، امریکہ کے جو ریپبلکنز ہیں، دو پارٹیز ہیں وہاں پر، ان سب کے ساتھ یہ پرابلم ہے کہ وہ ایک بات میں متفق ہے کہ پاکستان کی ڈیموکریسی ہونی چاہیے۔ یہ ایک بات ذہن میں رکھ لیں۔ پھر جتنا بھی ویسٹرن ورلڈ ہے، پاکستان کی آپ ایکسپورٹ اٹھا کے دیکھ لیں، امریکہ اور برطانیہ اور یورپ، یعنی جتنا ویسٹرن ورلڈ ہے، وہاں پر ہماری ایکسپورٹس کا آپ ذرا گراف چیک کر لیں کہ کتنا زیادہ ہے۔ تو پاکستان کی اکانومی جو ہے نا ایکچولی وہ وہاں پر بیس کر رہی ہے۔ پاکستان میں کوئی بھی حکومت یہاں پر موجود ہوتی، وہ یہ رسک نہیں لے سکتی کہ بھائی اسی نہیں کراندے انتخابات، ساڈا مسئلہ ہے، جاؤ پھر تہاڈی مرضی، ساڈی مرضی، ساڈا ملک ہے، جو مرضی کریے۔ یہ سر یہاں کا کوئی حکمران ایسی حرکت نہیں کر سکتا، افورڈ ہی نہیں کر سکتا، کیونکہ پائے نا گل کرنی سوکھی ہے، ایتے کھلونا بہت اوکھا ہے، اس وجہ سے کہ پاکستان کو چلانا بھی تو ہے نا۔ اب ہمارا جو کیا کہتے ہیں تجارتی خسارہ ہے وہ پہلے اتنا زیادہ ہے کہ اس کو ہمیں یعنی میٹ کرنے کے لیے قرضے لینے پہنتے ہر سال، اور اگر آپ یہ جو
40 ارب کی جو ریمیٹنسز ہیں پلس جو ہمارا ایکسپورٹ ہے وہ ملا کے پھر بھی 10-12 ارب ڈالر کا ہمارا خسارہ رہتا ہے. جو وہ بھی تسی ویسٹ نوں ناراض کر لو گے تو چین تے تسی بھیج دی کچھ نہیں. چین سے تو آپ چیزیں منگواتے ہیں, وہاں پر آپ کیا بھیجتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں. اسد زرداری نے کہا تھا کہ ہم یہاں پر اگر فوڈ باسکٹ بنا لیں پاکستان کو تو چین جو اتنے 100 ارب ڈالر کی ہر سال باہر سے گندم خریدتا ہے اسی ان دے دیں, اسی دے دیں گے انہوں, ہمیں کسی ویسٹ کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. کسی نے اس پاسے دھیان نہیں دیتا. ٹھیک ہے, باہر میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ صرف اتنی بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ کوئی میں نے راکٹ سائنس والی بات نہیں کی. ایک اور چیز صرف گزارش کر کے آگے بڑھ جاؤں گا, اور وہ یہ ہے کہ IMF کے ساتھ آپ کا ایک معاہدہ ہوا تھا اور اس معاہدے میں لکھا ہوا تھا کہ پائیں تسی الیکشن کراؤ گے. آپ کا جو فیٹ اپ ہے اس میں بھی آپ مجبور ہے ڈیموکریسی کو رکھنے میں. سب سے بڑی بات ہے یار کہ آئین پاکستان ہمیں باؤنڈ کرتا ہے. ہمارے لیے سب سے اہم یہ بات ہونی چاہیے. لیکن ہمارے یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے آئین پاکستان رکھنے کے باوجود 2 دفعہ یہاں پر 10-11 سال کے ماشاء اللہ انجوائے کیے. اب وہ انہوں نے ایسا ہمیں بندھن میں باندھ لیا ہے وچ از ویری گڈ ویسے ہمارے لیے کہ ڈیموکریسی تو کم از کم چلے گی نا, ہم اپنے آئین پر عمل تو کرتے جائیں گے. ابھی بھی جتنے لوگ نسدے بھجدے روندے پٹدے امریکہ کو جاندے نے, امریکی سفیر کے پاس یا برطانیہ یا ادھر یورپ کو جاندے نے, PTI والے یوتھ یہ کہ ہائے ہائے عمران خان بڑا ظلم ہو رہا ہے, الیکشن شفاف کرا دو. وہ کہتے ہیں یار الیکشن ہو رہے ہیں نا, بس ٹھیک ہے اپنا زور لاؤ تو جیتے لاؤ. تو یہ ہے اصل بات. اس لیے میں کہتا تھا کہ کسی صورت ممکن نہیں ہے کہ پاکستان کی کوئی حکومت ہو سر وہ جنرل الیکشن سے ادھر ادھر ہو سکے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ملک چلانے کے لیے بہت سارے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے, اور بہت سارے پیسے آپ تجارت کے ذریعے حاصل کرتے ہیں, اور تجارت آپ کی بیس کرتی ہے ویسٹ اور امریکہ کے ساتھ. اس لیے یہ ایک تلخ حقیقتیں ہیں, کسی کو اچھی لگے کسی کو بری لگے. ہو سکتا ہے آپ کو میرے اس فلسفے سے اختلاف ہو, لیکن آپ کا یہ حق ہے. مگر جو میں سمجھتا تھا اس بنیاد پہ میں کہتا تھا. باقی جڑی وچلیاں خبریں آندی ہیں وہ خبر ٹائم ٹو ٹائم چینج ہو جاتی ہے. آج کی ریئلٹی کچھ اور ہے, کل کی ریئلٹی کچھ اور ہے. وقت کے ساتھ ریئلٹیز جو ہیں وہ چینج ہو جاتی ہیں. پولیٹیکل سسٹم کے اندر وہ دنیا میں کسی بھی جگہ پہ ہو سکتی. ٹھیک ہے, یعنی کل کی ریئلٹی تھی کہ جناب جنرل باجوہ اس ملک کا وہ نیوکلس تھا, سارے ادھر نف جاندے سن. آج کی ریئلٹی یہ ہے کہ جناب جنرل عاصم ہے. اج باجوہ صاحب دے بارے جو مرضی کو چھاپتا پھردا ہے, کہندا پھردا ہے, کوئی پوچھنے والا ہی نہیں گیا. تو یہ وہ وقت کی ریئلٹی تھی, آج یہ وقت کی ریئلٹی ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مستقل رہتی ہیں, اور وہ ہماری مستقل ہیں. ہمیں اپنی ایکسپورٹس کو مزید بڑھانے کی ضرورت ہے, چاہے ویسٹ کی طرف جائے یا ایسٹ کی طرف جائے, کیونکہ دنیا میں جس نے بھی ترقی کی ہے ان نے اپنی پیداوار ودائی تک کی تھی. پوائنٹ ٹھیک ہے, تجارت بدلنا ہی کام چل رہا ہے. باہر اب میں آتا ہوں اس بات کی طرف کہ پائن الیکشن ہو رہا ہے. آپ کے پاس جب تک ولاگ آئے گا 8 تاریخ شروع ہو چکی ہوگی, اس کے بعد صبح اثر الیکشن ہوگا. اور الیکشن میں باقی شہروں کی بات نہیں کرتا, اپنا میرا اب یہ بھی میرا ایک اندازہ ہے. میں اگین کہہ رہا ہوں, میں سروے آپ کو پتہ ہے میں نہیں ان باتوں کو تسلیم کرتا. اصل سروے پائن کل اب میں جب اس وقت رات کے تقریباً 9 بجے ولاگ ریکارڈ کر رہا ہوں تو کل ایسے دیگر کافی شہواں کلیئر ہو گئی ہونی ہیں, کیڑا جیت رہا ہے کیڑا ہار رہا ہے, بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں نا. لیکن میں اپنے اندازے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ مسلم لیگ نون سب سے بڑی پارٹی کے طور پہ سامنے آئے گی. کل کے انتخابات کے نتیجے میں سیٹیں کتنی ہوں گی کتنی نہیں ہوں گی میں اس بحث میں نہیں جا سکتا, کیونکہ میں کوئی نجومی نہیں ہوں. علم نجوم میرے تو بہت دور ہے. میں صرف ایک پولیٹیکل اینالسٹ ہوں, رپورٹر ہوں, سڑک چھاپ ہوں, گلی گلی محلے پھر کے تو جو ہے وہ چیزوں کو اکٹھا کرتا ہوں اور اس کے اوپر اپنا انالیسس دیتا ہوں. تو میرا جو انالیسس ہے وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ سب سے بڑی سیاسی جماعت کے طور پر سامنے آئے گی. اس کے بعد سیکنڈ نمبر پر پاکستان پیپلز پارٹی ہوگی. پورے پاکستان کی میں بات کروں, میں صرف پنجاب کی بات نہیں کر رہا. لوگ پنجاب ہی ڈسکس کریں گے, باقی بھی 3 صوبے نے انہوں نے تک لو, تو میں پورے پنجاب کی نہیں پورے پاکستان کی بات کروں. تو یہ ہوگا. اب آ جاتا ہوں لاہور شہر کے اندر, جہاں پر ظاہر ہے کہ میں ایک باقاعدہ طور پر پھریا, بہت سارے حلقے پھرا ہوں, بہت سارے نہیں پھرا. 14 قومی اسمبلی کے حلقے ہیں تو میں 38 دے کول شاید ہے نے اپنا صوبے دے, تو کافی سارے
یہاں پر ہلکے ہلکے ہیں، لیکن میں جن حلقوں میں پھرا ہوں میرا زیادہ انٹرسٹ ایک تو میاں نواز شریف کی ظاہر ہے کانسٹیٹوئنسی تھی کیونکہ سابق وزیر اعظم 3 بار کا، پھر اتنی بڑی پارٹی کا سربراہ، اس کے بعد بلاول بھٹو زرداری کا جو حلقہ NA 127 وہاں پر میں نے تھوڑا سا ٹائم دیا، اور ایک حلقہ اور جو مجھے لگا کہ پائے نے تھے جڑا نا پھسیا ہو سکتا ہے وہ NA 128 ہے۔ اچھا جی، میں آپ کو یہ گزارش کروں کہ اچھا 128 جو ہے نا، یہاں پر مسلم لیگ نون کا اپنا امیدوار نہیں ہے، یہاں پر اون چودھری صاحب ہیں جو عقاب کے نشان پر الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں، اور تصویریں انہوں نے نواز شریف لائی ہیں کیونکہ نواز شریف نے ان کو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے طور پہ قبول کیا ہے۔ لاہور میں انہوں نے علیم خان کو بھی ٹکٹ دیا اسی طرح سے، یعنی وہ بھی عقاب کی سیٹ نشان پر الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں۔ علیم خان کو مجھے نہیں مطلب میں نے دور بھی چانس نہیں لگتا کہ علیم خان ہاریں گے۔ اون چودھری کے ہارنے کے بھی امکان ذرا کم ہیں، لیکن یعنی جیتنے کے امکان کم ہیں، یوں کہہ لیں کہ اتنے جوڑ پھنسیا ہے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں وہ بڑے اچھے وکیل ہیں، PTI کے حمایتی یافتہ ہیں، آزاد لڑ رہے ہیں، لیکن یہ کہ یہ حلقہ پہلے بھی چونکہ 2 بار مسلم لیگ نون ہار چکی ہے، 2013 میں بھی ہاری، 2018 میں بھی ہاری، شفقت محمود صاحب یہاں سے جیتے ہیں۔ PTI والے یہاں پر کافی بڑی تعداد میں رہتے ہیں، تو یہاں پر تھوڑا سا ایک پھسن پھسائی والا کام جڑا نا وہ ہے جی۔ باقی ایک حلقہ NA 127 جس کا میں آپ کے ساتھ ذکر کر رہا، میں کہتا رہا ہوں کہ جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب آپ کو اگر آپ الیکشن ہاریں گے تو آپ کو آپ کی پارٹی کا رہے گی، یہ بات میں ابھی بھی قائم ہوں، لیکن ابھی میں آپ کو یہ گزارش کروں کہ اس وقت میرا اپنا یہ خیال یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کو عطا تارڑ کے اوپر سبقت حاصل ہے۔ پہلے یہ میں کتنی سبقت حاصل ہے یہ نہیں میں کہہ رہا، اصل تے گل پائے نا کل پتہ لگ جائے گی، لیکن میرا یہ اندازہ ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ باقی وہاں پر جو PTI کا ہیں صاحب وہ کسی جگہ پہ پھرتے پھراتے بھی ایسا دکھائی نہیں دیے مجھے، تو ہو سکتا ہے پھرتے ہوں کیونکہ اتنا بڑا حلقہ ہے، ہوتے 5-5.5 لاکھ ووٹر ہے، میں کہڑا ساری گلیاں پھر رہی ہیں، لیکن ہو سکتا ہے پھرتے ہوں، ہو سکتا ہے ان کے اگر رابطے کا طریقہ کار کوئی اور ہو، لیکن یہ ہے کہ لوگوں کے اندر ان کا بیٹھنا اٹھنا کسی جگہ پہ ڈسکس نہیں ہوا۔ تارڑ صاحب کا ہوتا رہا، بلاول صاحب کے لوگوں کا ہوتا رہا، اچھا ہوا برا ہوا، لوگوں نے اچھا کہا برا کہا، کوئی کسی پاسے گل تے آئی نا، ایدھی پائن دی کسی پاسے گل بھی کوئی نہیں آئی، یہ ہے معاملہ۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ مقابلہ شاید ان دونوں کے درمیان ہی ہوگا، اور وہاں پر بلاول صاحب کو سبقت حاصل ہے، لوگ کل بتائیں گے کہ سبقت اصل کی ہوندی ہے، اے میرا اندازہ یہ۔ باقی میاں نواز شریف کے حلقے میں میرا انٹرسٹ ہے، میں اتھوئی جمپالا، میں وہاں کا رہنے والا ہوں، میں ابھی بھی اسی کے حلقے میں رہتا ہوں، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، ٹھیک ہے، ابھی بھی میں وہیں پہ رہتا ہوں، یعنی فامے میں اتنے نہیں رہتا جتنے میں جمعہ تھا، لیکن جہاں پہ میں رہتا ہوں وہ NA 130 کے اندر ہی ایریا فال کرتا ہے۔ تو مجھے اس بات کا علم ہے کہ وہاں پر یاسمین راشد کا نام لیوا سڑک کے اوپر کوئی نہیں، کوئی دل چ پائے دی مالا جپدا ہوئے تو میں نہیں یہ پتا، سڑک کے اوپر کوئی نہیں ہے، لہذا میاں نواز شریف کا دور دور تک مجھے کوئی جو ہے نا امکان دکھائی نہیں دیتا کہ وہ نیڑے بھی کو پھڑک جائے گا۔ باقی دلوں کے راز تو اللہ جانتا ہے، یا کل پائے بیلٹ پیپر بولے گا، تو میں تو اپنے اندازے ہی آپ کو بیان کر سکتا تھا، وہ میں نے کیے ہیں۔ باقی وسیم قادر ہے کوئی بندہ کھڑا، وہ پہلے نون لیگ میں ہوتا تھا، حمزہ شہباز انہوں پانی دی بوتل مار کے کٹتا، وہ پہلے ڈپٹی میئر بھی رہا تھا، کچھ ایسے چارجز تھے ان کے اوپر، سچے جھوٹے اللہ بہتر جانتا ہے، پھر وہ معافی مانگ کے آ گئے، پھر پائن چلے گئے، اس طرح تک رولے پہ رہے۔ شیخ رحیل صاحب اصغر صاحب کے مقابلے وہ کنٹیسٹ کر رہے ہیں۔ شیخ رحیل اصغر صاحب کی جو ایک طبیعت ہے نا، وہ ہے تڑے باز آدمی اور دوستوں کے ساتھ چلنے والا آدمی، وہ ایک تڑا ہے، انہوں نے اس تڑے تو باہر نہیں جانا، اور اپنے دوستوں کی مکمل انہوں نے ہر حالت میں حمایت کرنی ہے، چاہے کچھ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو شیخ صاحب جو ہے وہ اپنے ایریے کے اندر ادھر ادھر کسی بھی جگہ پہ آپ کا ذکر کریں گے تو لوگ کہیں گے یار بھائی آدمی، تو ان کے بھی نیڑے تیڑے مجھے نہیں لگتا کوئی پھٹکے گا۔ باقی سر میں نے یہ 3-4 حلقوں کے اوپر نظر ماری ہے، وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اوورآل بات کروں تو لاہور کے اندر شیر ہی شیر گرجے گا پائن کل، ٹھیک ہے، بس جہاں پہ تھوڑا اڑفس ہے یا جہاں پر بلاول بھٹو کو سبقت حاصل ہے، اور وہ صرف اس لیے حاصل ہے کیونکہ بے نظیر بھٹو کا بیٹا ہے، بھٹو کا نواسا ہے، اور اس ساری الیکشن کمپین کے دوران بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جس طریقے سے اپنے آپ کو ایک ویژنری لیڈر، نوجوان لیڈر کے طور پہ متعارف کروایا ہے، اس پر لوگ قائل ہیں،
کہ یار ایس منڈے دے وچ نا عقل بھی گئی ہے, بولدا بھی ہے, حاضر جواب بھی ہے, بدتمیز بھی نہیں گا, اور چیزوں کو لے کے چلنا بھی چاہتا ہے. پی ٹی آئی ہو یا نون لیگ ہو, سب کے ساتھ مل کر چیزوں کو آگے بڑھانے کی بات کرتا ہے. تو وہ اس کے حوالے سے نا پازیٹیو ویوز ہیں. مجھے پی ٹی آئی کے نوجوان بھی ملے, انہوں نے بھی کہا کہ یار سانو بلاول دے جڑے نا کوئی چیز نظر آئی ہے. اب وہ ووٹ کریں گے نہیں کریں گے مجھے نہیں پتا, لیکن میں تو جو محسوس کیا وہ بتا رہا ہوں. باقی جو میں نے شروع میں آپ کو بات کی تھی کہ پائن اب جھاڑو پھرے گا, تو جھاڑو ایک تو پھرے گا, یعنی وہ میاں نواز شریف جڑا نا وہ جھاڑو پھیر کے سارا کوئی صاف کرا دے گا پڑھ کے, چلو جھاڑو پھیرو ٹھیک ہے, اور پھر جائے گا سارے پاسے. جو میری اسیسمنٹ ہے, ہو سکتا ہے کہ غلط ہو جائے, لیکن دوسرا جھاڑو جو پھرے گا نا سر, وہ پائن وہ جڑے انج کالیاں نکل آ کے کھلنائک بڑے ڈرتے ہیں نا, سنجے دت سر, وہ عمران احمد خان نے جی, ولی کرام اللہ خان نے جی, حاضر کیا کہتے ہیں حال مقیم اڈیالہ جیل قیدی نمبر 420, وہ جو صاحب ہے نا سر, وہ وہاں پر ویسے یار ان کا اصل نمبر مجھے پتہ کر ہی لینا چاہیے. قیدی کی وردی کے اوپر ایک نمبر ہوتا ہے, وہ انہیں پتہ نہیں کیا. میں 420 ایم تنزن کہہ چھوڑتا ہوں, یا ایک مذاق کے طور پہ کہتا ہوں, مجھے ایگزیکٹ نہیں پتا کہ ان کا وہ نمبر کیا ہے. میں اور 420 جو ہے وہ کسی کا تو نمبر ہوگا. ویسے وہ امیتابھ بچن کی فلم تھی نا, کھولی نمبر 420 ایکسکیوز می پلیز, وہ والا گانا جو ہے نا وہ میرے ذہن میں آتا ہے, اس لیے میں 420 کہتا ہوں. باہر میں آپ سے یہ گزارش کروں کہ ان کو جو قید با مشقت ہوئی ہے پائن انہوں وردی دے کے کہتا ہے کاکا تو روز جھاڑو لاڑا, بس آپ نے روز اپنا واش روم بھی خود صاف کرنا ہے, اپنا جو سیل بنا ہے وہ بھی خود ہی صاف کرنا ہے. آپ کو کوئی مشقت ہی نہیں ملے گا, آپ نے جناب جھاڑو شڑو آپ ہی پھیرنا اپنا, یہ آپ کی مشقت ہے. اب جیل ذرائع کہتے ہیں کہ بھاجی یہ انہوں باہر دی جھاڑو لان کہو تو اتنے سیکیورٹی دے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. کوئی بھی جیل کے اندر جو لوگ موجود ہیں وہ ہو سکتا ہے اندر لڑ پڑ, ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہے اس کی جان کو خطرہ ہو جائے, یا اس سے کسی کی جان کو خطرہ ہو جائے. تو چونکہ ظاہر ہے ایک کیا کہتے ہیں لیڈر ٹائپ آدمی, یار مطلب میں ان کو اچھا لیڈر سمجھتا ہوں یا نہیں سمجھتا, اس بات کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہوئے ایک بہت بڑی تعداد ہے وہ عمران خان کو آئیڈیلائز کرتی ہے, لہٰذا ان کی سیکیورٹی باہر ایک اہم ایشو ہے. اس وجہ سے ان کو کہا کہ چلو کیونکہ قید با مشقت ہے تو بھاجی اپنا واش روم ہے فلش فلش آپ بھی صاف کر لینا ہے, اور جو ہے نا جھاڑو بھی آپ ہی لانا جی خان صاحب. تو بھائی نے لانا ہوں لانا ہی لانا, ورنہ گند چ بیٹھے رہن گے, جنی دیر گند برداشت کر سکتے کرتے رہن پھر ٹھیک ہے. بڑی سمیل آتی ہے ویسے آپس کی بات ہے, 2 دن صفائی نہ ہوئے گھر دی, بندہ کہتا یار کہڑے عذاب پہ آ گئے. تو خان صاحب تے جو جی ہرتا کرتے رہے ہوتے پائے نا سمیل ہی بڑی پھیل رہی ہے, کیونکہ وہ سنا ہے کہ جو چیز وہ پھر ان کو دی جاتی ہے نا, وہ پہلے دی جاتی ہے راڑا سنا اللہ صاحب نے, اس کی بڑی سمیل ہوتی ہے. مجھے نہیں پتا ویسے ایگزیکٹ کیا ہوتا ہے, وہ ایویں گلیں ہی بڑی ہیں آج, چلو اس کو مذاق کے طور پہ لے لیں. لیکن اپنا ووٹ ضرور کاسٹ کیجیے گا بھاجی سویرے, اپنی من مرضی کے بندے اور پارٹی کو ووٹ کاسٹ کریں. میری آپ سب سے درخواست یہ ہے کہ حضور جو لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر بہتر معاشی نظام ہو, ہمارے لوگوں کو سیکیورٹی ملے, ہمارے بچوں کو تعلیم ملے, ہمیں علاج ملے, اور یہ سارا کچھ مفت ملے, پائیں ووٹ نکلے پاؤ, منشور پڑھ کے ووٹ کاسٹ کرو, تاکہ آپ کل کو یہ شکوے کریں گے کہ جناب سن دتا کہ سچا پیار نہیں ملیا. پائیں سچے پیار لے تسی کی کیتا, ووٹ کرتے تسی پان نہیں گئے گھر اٹھ کے, تو پھر انہوں کہا سچا پیار لب دیو. لہذا ووٹ کاسٹ کریں, اپنی مرضی کی پارٹی کو ووٹ ڈالیں. باہر پاکستان جو ہے وہ ایک ڈیموکریسی ہے, اور انشاءاللہ ڈیموکریسی رہے گا, یہاں پر آئین پر عمل ہوتا رہے گا تو چیزیں صاف ہو جائیں گی. یہ میرا خیال ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کا خیال جو ہے وہ میرے خیال سے اتفاق نہ رکھتا ہو, لیکن جو بھی آپ کا خیال ہوگا لکھیے گا ضرور, مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنے, ملتے اگلے ولاگ میں.